بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصول حدیث کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، لیکن اصول حدیث کا ہم نے اصل مقصد پڑھا تھا کہ ہم کیوں یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، تاکہ صحیح اور ضعیف حدیث میں نا ان دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو اس سبجیکٹ میں ان دونوں کے درمیان کیا ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے گی، یعنی آپ کو جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے گی۔ تو دراصل جانچ پڑتال کرنے کے حوالے سے ہی یہ ہم نے جو 4 ٹرمز پڑھی ہیں نا، سند، متن اور روایت اور درایت، تو اس کو مزید تھوڑا سا روایت اور درایت میں جو بھی کنفیوژن آ رہی ہے نا، تو اس کو ذرا سا اور باتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہ سند کیا ہوتی ہے گی، سب سے پہلے راویوں کی وہ قطار جو کہ صحابی تک پہنچتی ہے کسی حدیث کی، یعنی کوئی حدیث جو ہے اس میں سب سے پہلے جو آپ کو شروع میں سے راوی نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ صحابی تک، کہ جہاں صحابی پھر حدیث کے مزید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا یا پھر یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ صحابی تک جو جتنے بھی راوی ہیں جس کے فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، تو اس پوری کو سند کہا جاتا ہے گا۔ اور اس پوری سند کی پھر تحقیق ہوتی ہے گی کہ واقعی میں کہ فلاں فلاں کا شاگرد تھا اور فلاں فلاں سے ملا تھا، کیا وہ اس دور میں اس علاقے میں رہتا تھا، مطلب اس کی پوری ایک تحقیق ہوتی ہے گی۔ اس پوری سند کی تحقیق کو، جو راویوں کی تحقیق ہوتی ہے گی، اس کو روایت کہتے ہیں اس تحقیق کو، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ روایت درست ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی یہ سند جو ہے بالکل درست ہے، یہ صحیح سند سے یہ ثابت ہو رہی ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اس کے برعکس جو جہاں صحابی آگے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ کرتے دیکھا، تو وہ آگے وہاں سے حدیث کا متن سٹارٹ ہو جاتا ہے گا۔ تو اگلا پارٹ جو ہوتا ہے حدیث کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی طرف نسبت جو کی جا رہی ہوتی ہے، وہ متن کہلاتا ہے گا۔ اور جو آگے کا پارٹ ہوتا ہے متن، پھر اس کی بھی اگر روایت کی ہو گئی ہے تحقیق، یعنی سند کی تحقیق ہو گئی ہے، روایت درست ہے، تو اب متن کی تحقیق ہوتی ہے۔ تو اب متن کی تحقیق کو کیا کہتے ہیں، اس کو درایت کہتے ہیں۔ متن کی تحقیق بھی مختلف انداز سے ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے طویل حدیث کا پارٹ ہے، اور اس میں کچھ حدیث جو طویل حدیث ہے، اس کو پھر دوسری جو مزید صحیح احادیث ہیں مبارکہ ہیں گے، ان سے اس کو مقابلہ کیا جاتا ہے گا کہ اس میں بھی یہی بات تھی، کہ اس میں کوئی مختلف بات تو نہیں آ رہی، اس طریقے سے۔ اور مزید کچھ اصول ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ تو اگر سند کی تحقیق ہو جاتی ہے تو وہ سند کی تحقیق کو روایت کہتے ہیں، اور جب سند کی تحقیق ہو جاتی ہے تو روایت درست ثابت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد متن کی تحقیق ہوتی ہے گی۔ اور سند و متن دونوں کی تحقیق ہونے کے بعد کوئی حدیث جو ہے گی، وہ پھر کسی درجے پہ پہنچتی ہے، کہ صحیح کے درجے پہ ہے، یا وہ حسن کے درجے پہ، یا صحیح کی بھی قسمیں ہوتی ہیں گی، صحیح لذاتی، لغیری، یا اسی طرح حسن کی، اور پھر مزید ہم انشاءاللہ آگے ٹرمز پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ پھر کہیں بات ہوگی نا تو بعض خالی روایت کا لفظ آ رہے گا، تو پھر آپ کو پیچھے سے دماغ میں آپ کی اصطلاح کلیئر ہوگی نا، تو آپ کو پھر مزید بار بار اس پیچھے والی چیز کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مزید آگے اس پہ بات کریں گے کہ آگے حدیث کی جو قسمیں ہیں وہ کس قسم کی ہیں راویوں کے اعتبار سے۔